بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أما بعد وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من آطام المدينة فقال هل ترون ما أرى قالوا لا قال صلى الله عليه وسلم فإني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع المطر متفق عليه. قابل احترام بزرگ دوستو، یہ حدیث ہے حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی. حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ یہ بڑے لاڈلے پیارے صحابہ میں سے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے. فرماتے ہیں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے اونچے مقامات میں سے ایک مقام پر کھڑے ہو گئے. اشرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی اطم من آطام المدینہ. مدینہ منورہ میں یہودی آباد تھے اور خاص طور پر جو ہے قباء کے علاقے میں، اس علاقے میں یہودیوں کی حویلیاں، ان کی کوٹھیاں، ان کے بنگلے وہاں پہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی جماعت کو لے کر چلے اور وہاں پر جو ہے ایک ٹیلا، ایک اونچائی وہاں پر نظر آئی تو آپ اس پہ کھڑے ہو گئے. یہ وجہ اس کی یہ تھی کہ جو آدمی اونچائی پر کھڑا ہوتا ہے اس کو دور تک کا نظر آتا ہے. ایک آدمی جو ہے ممبر کے بالکل اوپر کھڑا ہو جائے اس کو بالکل دور تک کا نظر آتا ہے. یہ ایک تعلیم کا طریقہ ہے، ایک توجہ دلانے کا ایک طریقہ ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اس ٹیلے پر، اس اونچائی پر کھڑے ہو کر آپ نے جو ہے صحابہ سے فرمایا هل ترون ما ارى، جو میں دیکھ رہا ہوں تمہیں وہ دکھ رہا ہے؟ جو چیز میں دیکھ رہا ہوں کیا وہ تمہیں نظر آ رہی ہے؟ جیسے شروع میں دعوت جب شروع ہوئی تو صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر آپ نے یہی فرمایا، ایک طرف جو ہے لشکر ہے، ایک طرف تم ہو، میں اس علاقے کی طرف دیکھ رہا ہوں، کیا تمہیں نظر آ رہا ہے؟ نہیں نظر آ رہا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ کرنے کے لیے اور تعلیم کا طریقہ سکھانے کے لیے آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ تمہیں جو چیز مجھے نظر آ رہی ہے، جو میں دیکھ رہا ہوں، کیا تمہیں وہ نظر آ رہا ہے؟ تو صحابہ نے کہا نہیں. پھر آپ نے فرمایا کہ فَإِنِّي لَأَرَى الْفِتَنَ تَقَعُ خِلَالَ بُيُوتِكُمْ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ان فتنوں کو دیکھ رہا ہوں جو فتنے تمہارے گھروں میں بارش کے قطروں کی طرح برس رہے ہیں. کیسا جملہ دیکھیں، فَإِنِّي یقیناً میں ان فتنوں کو دیکھ رہا ہوں، ان فتنوں کو دیکھ رہا ہوں اور وہ فتنے تمہارے گھروں پر برس رہے ہیں جیسے بارش کے قطرے برستے ہیں، بارش جیسے برستی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ معجزہ تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر گھریلو لائن کے جو فتنے ہیں ان فتنوں کو آپ کے سامنے کھول دیا اور آپ نے اس کا مشاہدہ فرمایا. جیسے حبشہ میں
نجاشی بادشاہ کا انتقال ہوا تو مدینے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز پڑھی، اور جب جنازے کی نماز پڑھی تو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزے کے طور پر وہ جنازہ آپ کے سامنے کھول دیا، تو آپ نے جنازے کی نماز پڑھی۔ تو یہ دوستو یہ بہت غور کرنے کی بات ہے، کتنی عجیب بات فرما رہے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں ان فتنوں کو جو فتنے تمہارے گھروں میں بارش کے قطروں کی طرح گر رہے ہیں۔ یہ کس سے فرما رہے ہیں؟ خلال بیوتکم، حضرات صحابہ اکرام سے فرما رہے ہیں۔ 1450 سال پہلے یہ بات حضرات صحابہ کے سامنے، جو صحابہ اکرام جن کے گھروں کا پاکیزہ ماحول، جہاں پر نماز، تلاوت، دعا، ذکر، دین اور وہاں پر ادب، اخلاق، ایسا گھروں کا پاکیزہ ماحول تھا کہ صلح حدیبیہ کے بعد جب مکے کے کفار مدینہ آئے اور انہوں نے ان گھروں کے ماحول کو دیکھ کر جو ہے اسلام قبول کر لیا۔ یہ تو ہمارے رشتہ دار ہیں، ان کے گھر ایسے نہیں ہوا کرتے تھے، ان کے گھروں کے ماحول کیسے؟ ایک ایک گھر اس کا رخ مسجد کی طرف، اعمال کی طرف، ایک ایک گھر ہدایت کا مرکز، ہدایت کا، خیر کا مرکز۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ اکرام سے فرما رہے ہیں۔ آپ سوچیں دوستو، آج ہم اپنے گھروں کا اگر جائزہ لیں، آج ہم اپنے گھروں کا حال دیکھیں تو یہ حدیث بالکل ہمارے اس دور کے لیے بالکل فٹ نظر آتی ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں ان فتنوں کو جو فتنے تمہارے گھروں میں بارش کے قطروں کی طرح گر رہے ہیں۔ ہر آن ہر لمحہ کوئی نہ کوئی فتنہ ہمارے گھروں کی طرف متوجہ ہے، ہر آن ہر لمحہ کوئی نہ کوئی فتنہ ہمارے گھروں کی طرف جو ہے متوجہ ہے۔ کس چیز میں، کون سی چیز کس شکل میں فتنہ بن کر میرے گھر میں آ رہی ہے، مجھے اس کا یا تو احساس نہیں یا تو میں آنکھ بند کیا ہوا۔ کون سی چیز کس شکل میں فتنہ بن کر آ رہی ہے، میں اس میں دوستو یہ سوچنے کی بات ہے، آدمی اس کو سوچے۔ بعض مرتبہ مزے کے طور پر، فن کے طور پر، تفریح کے طور پر میں کوئی چیز خرید کر گھر لاتا ہوں، لیکن مجھے اس کا احساس نہیں کہ وہ چیز جو میں خرید کر لا رہا ہوں میرے گھر کے اندر، وہ چیز میرے لیے، میرے بچوں کے لیے، ان کے ایمان کے، ان کے دین کے فتنے کا ذریعہ بن رہی ہے، اس کا مجھے احساس نہیں ہے۔ جیسے موبائل ہے، ہم خود دیکھ لیں موبائل اس زمانے کا کتنا بڑا فتنہ ہے۔ آدمی بیٹھ کر سوچے، جائزہ لے کہ اس فتنے میں کیا یہ چیز، کیا میں اس فتنے کا میں کیا شکار تو نہیں ہو گیا۔ اس کا ایک فتنہ یہ ہے کہ وقت کا ضائع ہونا، یہ بھی ایک بڑا فتنہ ہے۔ گناہوں کا مرکز ہے، یہ گناہوں کا انبار ہے۔ کہیں یہ چیز اس میں میرے بچے کہیں تو نہیں آ گئے۔ آدمی بیٹھ کر سوچے دوستو، ایک اسکرین ہے چھوٹی سی، اس اسکرین کے ذریعے سے شیطان کس کس راستے سے میرے ایمان پر، میرے بچوں کے ایمان پر حملہ کر رہا ہے، یہ آدمی بیٹھے۔ اللہ ہم سب کی، ہمارے نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ دیکھیے فرما رہے ہیں، میں ان فتنوں کو دیکھ رہا ہوں جو فتنے تمہارے گھروں میں، گھر جو ہے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، ایک بہت بڑی نعمت گھر۔ آج دیکھیں کتنے دنیا میں ایسے لوگ ہیں جن کے پاس چھت نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں فرماتے تھے، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے کھلایا پلایا، وکفانا وآوانا، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے ٹھکانہ دیا۔ اور دنیا میں کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے سروں پہ سایہ نہیں ہے۔ یہ اللہ کی نعمت ہے گھر، اور وہ نعمت ہمیں اللہ سے قرب کا ذریعہ بنے، اللہ کی رضا کا ذریعہ بنے۔ یہ گھر میرا اللہ کی رضا کا ذریعہ بنے۔ لیکن آج دیکھیں اللہ حفاظت فرمائے کہ ہمارا گھر گناہوں، یعنی ایک زمانہ تھا گناہ کے لیے آدمی باہر جاتا تھا، گناہ کے لیے باہر جانا پڑتا تھا، لیکن آج گھر گھر کے اندر گناہ آ رہا ہے، گھر گھر کے اندر بے حیائی آ رہی ہے۔
ایک گھر کا پاکیزہ ماحول جو ہے وہ ماحول آلودہ ہو چکا ہے. اس کا سب سے بڑا ذریعہ موبائل ہے. اس کا سب سے بڑا ذریعہ اگر ہم دیکھیں موبائل. جو چیز پہلے باہر ہوتی تھی وہ گھر کے اندر ہو رہی ہے. جس چیز کو انسان باہر کرتے ہوئے شرماتا تھا وہ گھر کے اندر تنہائیوں میں کر رہا ہے, اور تنہائیاں اس کی جو ہے بالکل گندی آلودہ ہو جا رہی ہیں. یہ بات فرما رہے ہیں 1450 سال پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں دیکھ رہا ہوں ان فتنوں کو جو تمہارے گھروں میں بارش کے قطروں کی طرح, جس طرح برسات برستی ہے اس طرح تمہارے گھروں کے اندر ہم اس کو سمجھتے ہیں یہ تو جو ہے اچھی چیز, لیکن اس کے استعمال کا طریقہ, اس کو کیسے استعمال کرنا. آپ سوچیں کتنے گھرانے, کتنے نیک گھرانے اس فون کے ذریعے سے, کتنے پاکیزہ رشتے, محبت والے رشتے اس فون کے ذریعے سے ان کی طلاقوں کی نوبت پہنچ چکی ہے. ہمارے پاس مسئلے آتے ہیں, میاں بیوی محبت کر, لیکن فون درمیان میں ایسا آیا کہ میاں بیوی کے درمیان دوری ہوئی اور وہ چیز طلاق کا ذریعہ. اور اس کے پیچھے اگر دیکھیں کتنے عزت دار گھرانے, کتنے نیک بچے جن کی استعدادیں, جن کی صلاحیتیں دین والی, لیکن اس فون نے تباہ کر دیا. ایک عالم نے بڑی عجیب بات لکھی کتاب کے اندر, بہت عجیب بات, اس کو لکھ لینا چاہیے. پوری انسانی تاریخ کے اندر انسان کے ہاتھ میں ایسا کوئی خطرناک ہتھیار نہیں آیا جو ہتھیار فون کی شکل میں آیا ہے. پوری انسانی تاریخ کے اندر کیا بم, کیا جو ہے میزائل, کیا جو ہے نا, وہ تو ایک آدمی کا نقصان, ایک یہاں نسلوں کا نقصان, نسلوں کا نقصان. ایسا خطرناک ہتھیار پوری انسانی تاریخ کے اندر انسان کے ہاتھ میں نہیں آیا جو اس وقت شیطان نے تھمایا کہ بھئی کہ پہلے گناہ فتنے باہر ہوا کرتے تھے, اب اس چیز کو گھر کے اندر لا لو تاکہ گھر کا ماحول تباہ ہو جائے. گھر تباہ, معاشرہ تباہ. پورے معاشرے کی بنیاد گھر ہے, پورے معاشرے کی بنیاد گھر ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہی فتنوں کی طرف متوجہ کر رہے ہیں. دیکھیں آپ اوپر کھڑے ہوئے, ایک ذمہ دار کو, ایک گھر کے ذمہ دار کو بالکل نظر اوپر سے رکھنی چاہیے کہ یہ چیز کہاں جا رہی ہے, یہ فتنہ کس رخ کی طرف جا رہا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اوپر کی طرف کھڑے ہو کر فرما رہے ہیں میں جو دیکھ رہا ہوں تم دیکھ رہے ہو. صحابہ نے کہا نہیں, آج ہم تو اس کا تجربہ ہمیں نظر آ رہا ہے, ہمارے سامنے اس کا مشاہدہ ہے. اور پھر آپ نے فرمایا کہ ان فتنوں کو دیکھ رہا ہوں جو گھروں میں بارش کی طرح برس رہے ہیں. اللہ اکبر. اللہ پاک ہمارے گھروں کی حفاظت فرمائے. اسی لیے آگے فرمایا کہ اپنے گھروں کو ان فتنوں سے بچانے کی تدبیر اختیار کرو. اپنے گھروں کا ماحول مضبوط کرنا, ایمانی گھر بنانا, اپنے گھروں کے ماحول کو مستحکم کرنا, مضبوط کرنا ایمان کے ذریعے, اعمال کے ذریعے, کہ میرے گھر کے اندر اللہ پاک ان فتنوں سے حفاظت فرمائے, گھر کے اندر پلنے والی نسلوں کی اللہ حفاظت فرمائے. اسی لیے مسلمان کا جو گھر ہے وہ گھر صرف اس کی ضروریات کے پورا کرنے کی جگہ نہیں ہے. میں کھا لیا, سو لیا, ضرورت پوری ہو گئی, یہ مقصد گھر کا نہیں ہے. گھر کا ایک مقصد یہ بھی ہے جیسے میری جان کی حفاظت گھر میں ہے, میرے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ میرا گھر ہے, میرے اعمال کی حفاظت کا ذریعہ میرا گھر ہے. اللہ تعالیٰ اس کا فہم نصیب فرمائے. 4 باتیں عرض کروں گا دوستوں, اس کو ہم ذہن میں رکھیں کہ ہم اپنے گھروں کو ایمانی گھر بنانا ہے. اس کے لیے 4 باتیں ہیں. سب سے پہلی بات, آدمی یہ سوچے کہ کیوں بنانا, آدمی میں نے کیوں بناؤں میں. وجہ اس کی یہ ہے کہ سب سے پہلے آدمی بیٹھ کر یہ سوچے کہ اللہ نے مجھے اس دنیا میں, میری نسلوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا مقام عطا فرمایا. ہم پورے کے پورے, ہماری جو حیثیت ہے, ہماری حیثیت داعی کی ہے. داعی سمجھتے ہیں نا, داعی وہ ہے جو اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلائے, خیر کی طرف بلائے. میرے گھر میں صرف بچے نہیں پل رہے, وہ ایک نسل پل رہی ہے, ایک قوم پل رہی ہے, ایک خاندان پل رہا ہے. اگر یہاں ان کی تربیت ہوئی تو قوم کی تربیت, نسل کی تربیت. اگر یہاں ان کا بگاڑ ہوا تو پھر نسل کا بگاڑ ہے.
اسی لیے ضروری ہے کہ میں اپنے گھر کو ایمانی گھر بناؤں، ماحول اس کا بناؤں. کیسے بناؤں؟ کس طریقے سے بناؤں؟ کیسے بناؤں؟ سب سے پہلے کیا طریقے کیا ہیں؟ طریقہ یہ ہے اپنے گھروں کے اندر اعمال اور ایمان اور اعمال کو مضبوط کریں. ایمان اور اعمال کو. حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی دعاؤں میں ایک دعا بڑی عجیب ہے. وہ کہتے تھے اے اللہ ہمارے گھرانے کو ایمانی گھر بنا دے اور ہمارے گھرانوں میں ایمانی اعمال کو زندہ فرما دے. دعاؤں میں ایک پیغام ہوتا ہے، مسلمان کا گھر ایمان کا گھر ہو، وہاں پہ نماز ہو، وہاں پہ تلاوت ہو، وہاں پہ ذکر ہو، مسنون دعاؤں کا اہتمام ہو. اس گھر کے اندر اعمال کے اعتبار سے، اس گھر کے اندر اعمال کے اعتبار سے دیکھیے، جس گھر میں مثال کے طور پر ایک مسنون دعا ہے، سلام کر کے دعا پڑھ کے اگر میں جاؤں، شیطان باہر کھڑے ہو کر کہتا ہے اس گھر میں تمہارا قیام نہیں ہے، اس گھر میں میرا قیام نہیں ہے، اس گھر میں میرا ٹھکانہ نہیں ہے. ایک سنت اس شیطانی تاثیر کو، اس کی تحریک کو جو ہے روک دے رہی ہے. ایک سنت اتنی بڑی طاقتور چیز. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے گھر کو قبرستان نہ بناؤ، اور ہمیں ترغیب دی کہ نوافل گھروں میں پڑھو تاکہ ماحول گھر کا بنے. تو اپنے گھروں کے اندر سب سے پہلی بنیاد ایمان اور اعمال اور نمازوں کا اہتمام ہو. نماز کا بہت اہتمام، یہ کرنے کی چیز ہے. دوسری چیز اخلاق کا ماحول ہو. بڑے چھوٹے جتنے ہیں، بڑے جو ہے چھوٹوں سے پیار، چھوٹے بڑوں کا اکرام، ادب. ادب بنیاد ہے. فرمایا ادبنی ربی، دین کی بنیادوں میں سب سے بڑی بنیاد ادب ہے. جتنا ادب ہوگا اتنا دین مضبوط ہوگا، اور جتنا بے ادبی ہوگی اتنی دینی بنیادیں کمزور ہوگی. اس لیے ہمیں گھروں کے اندر نماز کے بعد دوسری جو چیز فکر کرنی ہے وہ ادب کو بنیاد بنانا. ایک مرتبہ مولانا علی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ اپنے گھر کے اندر جو کام والی آیا کرتی تھی جھاڑو دینے کے لیے، بچپن میں انہوں نے اس کو جو ہے ایک سخت لہجے سے بات کر لیا. تو ان کی والدہ جو ہے فرماتے میری والدہ مجھے بلا کر معافی مانگنا کروائیں کہ معافی مانگو. یہ نہیں ہے کہ تم جو ہے کام والے ہیں، کام کرنے والے ہیں، جیسے چاہے بات کر لیں. تو دوسری جو چیز ہے، تیسری چیز گھر کے اندر جو ہے جو اصل چیز ہے، جیسے میں نے کل عرض کیا کہ ہمارے حدیث کی روشنی میں ہمارے گھروں کے اندر نیک لوگوں کا آنا جانا ہو. یہ حدیث کی روشنی میں بات عرض کر رہا ہوں. لا تصاحب الا مؤمنا، وہ حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہاری صحبت، تمہاری دوستی ایمان والے کے ساتھ ہو، اور تمہارا کھانا گھر کا متقی لوگ کھائیں. کیا مطلب؟ گھروں کے اندر تقوی والے آتے جاتے رہیں گے، اس کا اثر گھر کے بچوں پر پڑے گا. وہ کھانے کے بعد کی دعا کیا ہے مہمان کی؟ اکل طعامکم الابرار افطر عندکم الصائمون. آپ کے گھر کے اندر روزے دار افطار کریں، آپ کے گھر کے اندر نیک لوگ کھانا کھائیں. وصلت علیکم الملائکہ، آپ کے گھر کے اندر فرشتوں کی رحمت ہو. یہ دعا بتا رہی ہے کہ میرے گھر کے اندر ماحول کیا ہونا ہے. گھر کے اندر آنا جانا جس کا ہوگا وہ اثرات ہوں گے. نماز کی پابندی، ادب بنیاد بنائیں. تیسرا نیک لوگوں کی آمد و رفت کو بڑھائیں. اور 4 چیزوں سے اپنے گھر کے اندر احتیاط کریں. سب سے پہلی چیز گھر کے اندر تکبر نہ ہو. گھر کے ماحول میں، کیونکہ یہ تکبر کا مطلب کیا ہے؟ میں بڑا، بس میں ہوں. میں جہاں میں آتا ہے وہاں بربادی آتی ہے. وہاں میں آتا ہے وہاں بربادی آتی. تکبر گھر میں نہ ہو. دوسرا غصہ نہ ہو، بے جا غصہ. غصے میں کیا ہوا فیصلہ، غصے میں کہی ہوئی بات یہ نقصانی لاتی ہے. اور تیسری جو چیز ہے گھر کے اندر حرام لقمہ گھر کے اندر نہ آئے. ایک بات میں عرض کرتا ہوں، حضرت شیخ احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ، لاہور کے جو لوگ ہیں وہ جانتے ہوں گے آج بھی ان کی قبر سے خوشبو آتی ہے. یہ ان کی کرامت ہے. سکھ گھرانے کے تھے، حضرت تھے سکھ گھرانے کے تھے. اسلام قبول کیا، شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے شاگرد بنے. عجیب ان کی زندگی پڑھے.
اللہ اکبر. ان کے نکاح کا واقعہ میں سناؤں کہ 9 طالب علم تھے. ایک جو ہے گھر کے مالدار، ایک علاقے کے مالدار تھے، وہ آئے میری اپنی بیٹی کے لیے جو ہے رشتہ تلاش کرنے کے لیے، اور آ کر جو ہے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے کہا حضرت مجھے میری بیٹی کے لیے کوئی لڑکا چاہیے، میں اسی لیے آپ کی خدمت میں آیا ہوں. حضرت نے فرمایا دیکھ لو، طلبہ ہیں اس میں جس کو بھی تم پسند کر لو. وہ کہتے ہیں کہ وہ جو صاحب تھے انہوں نے جو ہے شیخ احمد علی لاہوری کو پسند کیا. کہا حضرت مجھے وہ لڑکا پسند ہے، بڑا نیک نظر آ رہا ہے. کہا اچھا وہ لڑکا؟ تو حضرت کہتے ہیں احمد علی ادھر آؤ. فرمایا کیا حضرت؟ کہا نکاح کرو گے؟ کہا حضرت میں تو سکھ گھرانے کا، میرے ماں باپ سکھ ہیں، میں غریب آدمی، میرے پاس کچھ نہیں ہے، کون مجھے لڑکی دے گا؟ کرو گے نکاح؟ کہنے لگے حضرت میں تو تیار، اگر آپ کا حکم ہو تو میں تیار ہوں. کہنے لگے اچھا عصر کی نماز میں آ جانا. بات ہو رہی ہے 11 بجے سبق ختم ہونے کے بعد. فرمایا عصر کی نماز میں آ جانا. تو کمرے میں گئے، پریشان ہو گئے کہ کروں تو کیا کروں، کپڑے نہیں ہیں پہننے کے لیے، کسی سے مانگ لوں شرم آتی ہے، کیا کریں؟ کپڑے بالکل، اور صرف ایک جوڑا ہے کپڑا، لنگی ہے. تو حضرت فرماتے ہیں میں سمجھ میں نہیں آیا کیا کروں. طلبہ نے کہا ایک کام کرو، اس کو جو ہے نا نکال کے لنگی پہن کے دھو لو، پھر اس کو پہن کے جو ہے نکاح میں چلے جانا. کہیں گے اچھا ٹھیک ہے. گئے، جا کر ان کپڑوں کو دھویا، اور دھونے کے بعد موسم جو ہے تھوڑا سا یعنی سورج برابر نہیں نکلا، جس کی وجہ سے عصر کا وقت آ چکا. وہی گیلے کپڑے پہن کر عصر میں پہنچ گئے. حضرت نے نکاح پڑھا دیا، رخصتی ہو گئی. رخصتی ہوئی، گھر تشریف لے گئے. فرماتے ہیں 3 دن کے بعد جب میری اہلیہ اپنے والد کے گھر جانا چاہ رہی تھی، کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ بات آئی یہ لڑکی اس گھر میں جانے کے بعد اب دوبارہ نہیں آئے گی میرے پاس. ارے وہ اس راحت اور عیش و آرام کے مزے کی زندگی چھوڑ کر یہ کہاں میری زندگی. لیکن عجیب بات ہے، حضرت فرماتے ہیں جب میری اہلیہ اپنے والدین کے گھر پہنچی، جب شادی کے بعد بچی گھر پہنچتی ہے لڑکی، تو ماں باپ کیا پوچھتے ہیں سب سے پہلے؟ خوش ہیں؟ یہی تو سوال کرتے ہیں. تو کہتے ہیں میری اہلیہ سے ان کے ماں باپ نے پوچھا بیٹی خوش ہے؟ پتا ہے بیٹی نے کیا کہا؟ بیٹی کہتی ہے کہ آپ مجھے کہتے تھے کہ مرنے کے بعد جنت ملے گی، لیکن اللہ نے مجھے زندگی میں ہی جنت دے دی. یہ گھر ہوتا ہے دوستو، نیک ہوں گے تو ایک ہوں گے. کیا دیکھیں، آپ کہتے تھے مرنے کے بعد جنت ہے، یہاں تو اللہ نے مجھے زندگی میں ہی جنت. وہ سکون، وہ لذت، وہ کہاں سے ہے؟ وہ تقوی کی، وہ دین کی برکتیں ہوتی ہیں. وہ شیخ احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ کا جملہ مجھے سنانا تھا. فرمایا دیکھو بے دینی کی جو وجوہات ہیں 80%، سنو، بے دینی کی جو وجوہات ہیں، آدمی میں جو بے دینی آتی ہے، نسلوں میں جو بے دینی آتی ہے، اس کی 80% وجہ آدمی کی حرام کمائی ہے. پھر 15% بے نمازی ہے، اور 5% غلط صحبت ہے. یہ 100%. 80% کیا ہے؟ یہ چیز دوستو اس کو ہم سیریس لیں. میرے گھر کے اندر حرام لقمہ نہ آئے، میرے گھر کے اندر کسی کا حق نہ آئے، میرے گھر کے اندر کسی کا حق نہ آئے. بس میرے پیٹ میں، میرے بچوں کے پیٹ میں کسی کا حق نہ جائے. ہاں، یہ صحابہ اپنے ان کی عورتیں ان کے مردوں کو یہی کہتی تھیں، فاقہ کر لیں گے لیکن گھر کے اندر حرام لقمہ نہیں آئے گا، بس کسی کا حق نہیں آئے گا گھر کے اندر. یہ چیز جب تک ذہن یہ چیز ہے. تو میں عرض کر رہا تھا تکبر سے بچنا، غصے سے بچنا، حرام لقمے سے بچنا، اور آخری بات ہر بے حیائی کے کام، ہر بے حیائی کے عمل سے اور اس کے بول سے اپنے گھر کو بچائیں. یہ 4 باتیں بچنے کی ہیں، 3 باتیں کرنے کی ہیں. اب طریقہ کیا ہے؟ جیسے میں نے 4 باتیں عرض کی. گھر کا ماحول بنانا کیوں ضروری، کس طریقے سے بنانا، کہ کیا بنانا، اب کس طریقے سے بنانا، یہ بات کر رہا ہوں. کس طریقہ کیا ہے؟ طریقہ صرف ایک ہی ہے. سب سے پہلی بات، ایک بات عرض کرو، یاد آ گئی. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ
اپنے ایک شاگرد سے اپنے ایک کہنے لگے جو بڑے گھر کے ماحول کی وجہ سے کہ آ کے کہنے لگے کہ بس بچے مانتے نہیں، بچے سنتے نہیں، بچے نہیں مانتے. تو حضرت نے فرمایا پیارے یہ دور تھوڑی پکڑ کر دین پر لانے کا ہے. پیارے یہ دور تھوڑی پکڑ کر دین پر لانے کا ہے. اور یہ بات حضرت 50 سال پہلے کہہ گئے. آج ہم سوچیں یہ دور کیا پکڑ کر لانے کا ہے؟ پیر پکڑ کر بچوں کو دین پر لانے کا ہے. سختی کریں گے بھاگ جائیں گے، بھاگ جائیں گے، بھاگ جائیں گے دین سے. جی سختی کریں گے تو بھاگ جائیں گے. سب سے پہلی بنیاد نرمی ہے، دوسری بنیاد ترغیب ہے. ترغیب دیں، انکریج کریں، اپریشیٹ کریں، آگے بڑھائیں. ترغیب پہلی بات، نرمی دوسری بات، ترغیب تیسری بنیاد ہے محبت. کیونکہ باہر بڑا ماحول کھینچنے والا، جسے میں نے کہا نا سک کرنے والا ماحول ہے. ذرا سی سختی، ذرا سا ڈانٹ ڈپٹ باہر کا ماحول کھینچ لے گا. اور اس کے لیے چوتھی اور آخری بات، ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں کا مطلب میاں بیوی، ماں باپ، عزے میاں بیوی، ہمیں دو کام کرنا ہے. سب سے پہلے جو چیز ہم اپنے بچوں میں لانا چاہتے ہیں اس کا نمونہ بنے. جو چیز اپنے بچوں میں لانا چاہتے ہیں اس کا پریکٹیکل نمونہ بنے. بغیر نمونے کے وہ چیز نہیں آئے گی. یاد رکھیں، بچے با ادب، ہمیں با ادب بننا. بچے نمازی، ہم پہلے نمازی. سب سے پہلے یہ بالکل یہ چھوڑ دیں. یہ بالکل خلاف عقل بات ہے کہ ہم جو ہے نہیں چاہیں گے اب بچوں پر لائیں گے. یہ نہیں ہو سکتا. دوسری جو اہم بات ہے جو میں بہت آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں، بچوں کی تربیت کے لیے گھر کا ماحول موافق بنائیں. گھر کا ماحول موافق بنائیں. موافق کا بنانے کا مطلب میاں بیوی ایک پیج پر رہیں، ورنہ بچے ایڈوانٹیج اٹھائیں گے. ایک پیج پر ہوں. اور اس کے لیے ماں تربیت کرے گی، شوہر کا سپورٹ ہوگا. اگر شوہر سپورٹ نہیں کرے تو ماں کی تربیت ضائع ہے، بلکہ اس ماں کی عظمت بچوں کے دلوں سے ختم ہو جائے گی. یہ کیا میرے پیچھے پڑے ہیں؟ وہ ماں جو ہے گھر میں بے گھر ہو جائے گی. یاد رکھیں. یا اس کا الٹا، اگر ماں سپورٹ نہ کرے، باپ صرف تربیت کرے، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ باپ گھر کے اندر بے گھر ہوگا، پورے بچے اس کو الگ کر کے رکھیں گے. اور یہ آج ہو رہا ہے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہ چار باتیں ہیں، اس کو ذہن میں رکھیں. حدیث میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، خاص طور پر یہ حدیث، گھریلو فتنے اتنے ہیں، اللہ اکبر. ایک تو مستقل ایک کتاب ہے کہ کیا کیا فتنے رشتوں کے معاملے میں، میاں بیوی کے تعلق کے معاملے میں، بچوں کے تعلق کے اعتبار سے، انہیں اتنے ہیں. آپ نے یہاں فرمایا میں ان فتنوں کو دیکھ رہا ہوں جو فتنے تمہارے گھروں میں بارش کے قطروں کی طرح ٹپک رہے ہیں. سوچے کون سا لمحہ کس شکل میں میرے گھر میں وہ فتنہ آ رہا ہے. مجھے جو ہے چوکنا رہنا. اس سے بچنے کی ترتیب کیا ہے؟ میں اپنے گھر کے ماحول کو مضبوط کروں، محبت سے، شفقت سے، نرمی سے، ترغیب سے، ایک ہو کر میاں بیوی. قرآن میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرمایا وَتَشَاوِرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا. چھوٹے بچے کو دودھ چھوڑانا چاہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میاں بیوی دونوں آپس میں مشورہ کر کے اس کا دودھ چھوڑاؤ. ایک چیز کو یہاں فرما رہے مشورہ کر کے. تو بڑے بڑے فیصلے زندگیوں کے میاں بیوی آپس میں ایک ہو کر مشورہ کر کے اس کو جو ہے کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان تمام فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کی ہماری نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے. خاص طور پر جو سوشل میڈیا ہے اور جو جتنے بھی اس سے جڑے ہوئے، جتنے بھی جو اس کے جو کیا کہیں اس سے جتنے بھی جڑے ہوئے چیزیں ہیں، اللہ ان وہ سب چیزوں کو صحیح استعمال کی توفیق عطا فرمائے. صحیح استعمال صحیح، کیونکہ اس سے بچ نہیں سکتا. اس سے بچ نہیں سکتا، آدمی بچ نہیں سکتا. اب سوچیں یہ جو جنریشن ہے، یہ جو ہے نا صف اول ہے، یہ اگر صحیح بنیاد ڈالے گی تو آنے والی نسلیں صحیح چلیں گی. اس کے لیے ہم اپنے گھر کے ماحول، گھر کے اندر ہم ایک وقت ایسا رکھیں جس میں ہم ہوں، ہمارے گھر والے ہوں، ہمارے بچے ہوں، اور وہ گود کا بچہ جو فون ہے اس کو ذرا دوسرے کمرے میں رکھ کر بیٹھ کر ہم آپس میں بیٹھ کر بات کریں.
وہ چلائے گا، پکارے گا، کچھ بھی کرے گا، اس کی طرف توجہ مت دے. ہاں ہمارے ایک استاد کہتے تھے وہ گود کا بچہ ہے. اب گود کا بچہ دیکھے نا، چھوڑتے ہی نہیں اس کو، ہمیشہ گود میں. ابھی بھی کہاں دیکھ رہے ہوں گے کس کس کے گود میں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.